دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف بیٹھے ہیں بلکہ وقت وقت پر آپ بولتے بھی ہیں۔ آپ کا بیٹھنا بھی، آپ کا دیکھنا بھی، آپ کا سننا بھی، آپ کا بولنا بھی، یہ سب بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ بظاہر آپ کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پہلو میں آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست و احباب، آپ کے خوش و اقارب، آپ کے محلہ کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں آپ کے پہلو میں، آپ کے ارد و گرد، آپ کے اگل بغل میں جو آپ کے اپنے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے مقدس فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ ایک اور خطیب آیا، وہ غالباً شاعر شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ اکیلا ہی اگر کوئی رہے پھر بھی میں، آپ ہی بول رہے ہیں، کوئی نہ رہے اگر کوئی اکیلا بیٹھا رہے پھر بھی میں پورے جوش و خروش کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سامنے سننے والا کوئی انسان رہے نہ رہے لیکن اللہ کا مقدس فرشتہ ضرور ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا کہ ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا چچا، ہمارا ماموں، ہمارے ابا، ہمارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، محفل ختم ہوگی، ہم شیرنی لیں گے، اپنے گھر جائیں گے، فرشتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ سوال ہے؟ ہم تو شیرنی لے کر اپنے گھر جائیں گے اور فرشتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر خدا کی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اللہ کے وہ مقدس فرشتے اپنے پروں کو کھولتے، پرواز کرتے، بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جتنے لوگ اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حدیث رسول کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کے گھر کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ مولا آج آسمان دنیا کا چکر لگا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ فلاں بستی میں فلاں کے دروازے پر تیرے ذکر کی مجلس سجی تھی، اس میں فلاں 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 یہ سارے لوگ بیٹھے تھے۔ حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ بیٹھنے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ آپ سے کتنا پیار کر رہا ہے، اللہ آپ سے کتنی محبت فرما رہا ہے، وہ سنیے۔ ایک موقع سے جنگ کا میدان ہے، ایک عورت جنگ کے میدان میں بے تحاشا دوڑ رہی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم کا کپڑا کہاں ہے ٹھکانہ نہیں۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنگ کے میدان میں یہ عورت بے تحاشا کیوں دوڑ رہی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں اس کا بچہ کھو گیا ہے، اپنے بچے کی تلاش میں وہ سرگرداں ہے، بچے کی محبت میں بے تحاشا دوڑ نہیں ہے کہ نہ بال کی خیال ہے نہ جسم سے کپڑے کا خیال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لگتا ہے یہ عورت اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے غلاموں سنو، ایک ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت نہیں کرتی اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 مائیں مل کر ایک بچے سے جتنی محبت نہ کر پائے اتنی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب وہ رب جو اپنے بندوں سے اتنی محبت فرما رہا ہے
اس رب کے سامنے اس کے بندوں کا نام لیا جائے تو پھر دریائے رحمت جوش میں کیوں نہ آئے؟ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کون کون بندے تھے؟ وہ فرشتے اس طرح کے ذکر خدا کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ جب بیان کرتے ہیں، اللہ پھر پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے وہاں بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ سبحان اللہ بول کر تیری پاکی بیان کر رہے تھے، الحمدللہ بول کر تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تیرے نام کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح دیکھا نہیں، پھر بھی سبحان اللہ بول کر میری باقی بیان کر رہا ہے، الحمدللہ بول کر میری حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میرے نام کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لے تو کیا ہو؟ میرے بندے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لے تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری یاد میں گزر جائے، ان کی زندگی کی ایک ایک گھڑی تیری یاد میں گزر جائے۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت مزید جوش میں آتا ہے۔ اللہ پھر پوچھتا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندے ان جملوں کے علاوہ بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں مولا جہاں تیرے بندے سبحان اللہ بول کر تیری پاکی بیان کر رہے تھے، الحمدللہ بول کر تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تیرے نام کی بڑائی بیان کر رہے تھے، مولا وہی تیرے بندے اپنے دامن مراد کو تیری بارگاہ میں پھیلا کر تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہے تھے۔ جب فرشتے اتنا عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اے میرے فرشتوں تم سب قسم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میرے ذکر کی مجلس میں میرے جتنے بندے بیٹھے تھے میں نے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ انہیں اپنی پیاری پیاری جنت بھی عطا کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ رحمت حق بہانہ میچ ہوئی، رحمت حق بہانہ میچ ہوئی۔ اللہ کی رحمت ہم جیسے گناہگاروں کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی ایک ذریعہ بن جائے، کوئی ایک بہانہ بن جائے اور بس اسی سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو ذکر خدا کی مجلس میں بیٹھنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جنتی لوگوں کا کام ہے۔ میں نے کہا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہیں پر بس نہیں ہے، آگے بھی ہے۔ اب فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ مولا اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر سننے نہیں آیا تھا۔ ہوتا نا محفل منعقد ہوتی ہے تو سارے لوگ سننے تھوڑی آتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ دیتے ہیں نہیں کہیں جلسہ ہو رہا ہو، کانفرنس ہو رہی ہو تو کچھ لوگ اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر علماء کی تقریروں کو سنتے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہیں گھوم کر چلے آتے ہیں۔ تو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے گھومنے سے کیا فائدہ ہوگا، گیا تو کچھ سنتا تب نہ فائدہ ہوتا۔ لیکن حدیث رسول کا مفہوم آگے سنیں، وہ جو گھومنے جاتا ہے نا جلسہ میں وہ بھی خوش نصیب ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا ایک بندہ ایسا تھا جو تیرا ذکر سننے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ تیری بات ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر گیا، یا اس ذکر کی مجلس سے وہ گزر گیا، ٹھہرا نہیں، سنا بھی نہیں، تیرے ذکر کی مجلس سے اس کا گزر ہوا۔ اللہ فرماتا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذکر خدا کی مجلس کا انعقاد جہاں ہو
وہاں ہمیں اپنی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ضرور جانا چاہیے، اور جب جاتے بھی ہیں تو علماء کے قریب بیٹھیے۔ ایک اور حدیث رسول میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جالس العلماء فقد جالسنی ومن جالسنی فکأنما جالس اللہ۔ ترجمہ اور مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص عالم کے قریب بیٹھا گویا وہ میرے قریب بیٹھا، اور جو میرے قریب بیٹھا گویا وہ بارگاہ خداوندی میں بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ اگر کوئی عالم دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہو تو وہ مسلمان اس عالم دین کے قریب جائے۔ لوگ دور بیٹھ جاتے ہیں، نقیب آئے سمٹ کر آگے آ گیا، خطیب آئے بولے سمٹ کر آگے آ گیا، شاعر آئے بلائیں کہ آگے آگے آ گیا، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ آنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ سب سے اگلے صف میں ہم بیٹھے، پھر جو بعد میں آئے اس کو پیچھے جگہ ملے، اس لیے کہ آگے بیٹھنا بھی خوش نصیبی ہے، یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ بیٹھ کر اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اصلاحی گفتگو کرنی تھی۔ ایک مثال لے کر آیا تھا کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ، اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ، اور اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس مہینے کا تذکرہ مقدس قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اقوال بزرگان دین سے بھی اس مہینے کے فضائل علماء کی زبانی آپ نے بہتوں بار سماعت کیے ہوں گے۔ فضیلت کیا؟ ایک بار اس مہینے میں جس کا نام شعبان المعظم ہے، اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے ان 2 مہینوں کے درمیان رکھا ہے جو پہلے ہی سے بابرکت ہے۔ ایک پہلا جو گزر گیا رجب المرجب کا مہینہ، اور ایک وہ مہینہ جو اس کے بعد آنے والا ہے رمضان المبارک۔ تو اس ماہ شعبان میں، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے اس جگہ پہ رکھا ہے کہ مجھ سے پہلے جو مہینہ ہے وہ بھی برکت والا ہے اور میرے بعد جو مہینہ ہے وہ بھی برکت والا ہے۔ ان دونوں مہینوں کے بے شمار فضائل ہیں، مولا میری کیا فضیلت ہے؟